شاہی جامع مسجد مسجد جہاں نما شاہ جہان آباد اولڈ دہلی۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے دہلی کی مشہور جامع مسجد اور شاہی جامع مسجد، جس کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنایا تھا۔ 1656 میں یہ مسجد کی تعمیر ہوئی۔ اس مسجد کی کیپیسٹی تقریباً 25,000 لوگ یہاں پر ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی جو لینتھ ہے وہ 40 میٹر ہے اور چوڑائی 27 میٹر ہے، اور یہ ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اور ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ مشرقی گیٹ ہے، جہاں سے شاہی خاندان کے لوگ بادشاہ مسجد میں جایا آیا کرتے تھے مغل دور حکومت میں۔ اندر جگہ رہتی عورتوں کی۔ اس مسجد میں 3 گنبد ہیں اور 2 مینار ہیں، اور یہ جو مشرقی گیٹ ہے یہ 3 منزلہ عمارت ہے۔ اس کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 1650 سے 1656 میں بنوایا، جب انہوں نے اپنا صدر مقام آگرہ سے دلی شفٹ کرنے کے بارے میں سوچا، اور ان کے بنانے سے لے کر جب تک مغلیہ حکومت یہاں پر رہی تب تک 1857 تک یہ انہی کے قبضے میں رہی، اور وہ لوگ اس کو استعمال کرتے رہے۔ جامع مسجد برٹش زمانے میں ایک سمبولک اسلامک پاور ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر ریلیجس اور پولیٹیکل دونوں کام ہوتے تھے۔ جب شاہجہاں نے اس مسجد کو بنایا تو اس کا نام انہوں نے مسجد جہاں نما رکھا تھا، جس کا مطلب ہے کہ جہاں میں کمانڈ کرنے والی مسجد، پرشین اور اردو زبان میں۔ عام طور پر اس کو جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ اردو میں جامع کا مطلب ہوتا ہے بڑا، سب سے بڑا، اور یہاں پر لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں اس کو بھی جامع مسجد کہتے ہیں۔ اور اس کا نام جو ہے یہ جمعہ مسجد سے پڑا ہے، یعنی فرائیڈے کو جو ہماری کانگریگیشنل میٹنگ ہوتی ہے جس میں زیادہ سے لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں، اس پر سے بھی جمعہ مسجد نام دیا گیا۔ تو ساری دنیا میں جو شہر کی سب سے بڑی مسجد ہوتی ہے اس کو ہم جامع مسجد کہتے ہیں۔ یہ مسجد تاریخی شہر شاہ جہان آباد، جس کو بادشاہ شاہ جہاں نے بنایا تھا، جو آج پرانی دلی میں آتا ہے میں ہے، اور اس سے قریب لال قلعہ اور سنہری مسجد بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو بزنس مارکیٹ اور جو ایریاز ہے اس کے آس پاس، وہ ہے چاندنی چوک۔ اس کے علاوہ یہاں پر مولانا ابوالکلام آزاد کا مقبرہ بھی ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 1650 سے 1656 تک اس کو بنایا ہے، اور یہ ایسی جگہ پر ہے جو سب سے اونچی جگہ تھی شاہ جہان آباد۔ اس مسجد کے آرکیٹیکٹ استاد خلیل صاحب ہیں، اور تقریباً 5,000 لوگوں نے اس مسجد کو بنانے کے لیے کام کیا ہے، جس میں ہندوستانی بھی تھے، عربی بھی تھے، فارسی لوگ بھی تھے، ترک بھی تھے اور یورپین بھی تھے۔ اس کے کنسٹرکشن کو جو سپروائز کیا، دیکھ بھال کی، وہ سعد اللہ خان جو وزیر تھے شاہ جہاں کے، اور اس کے بعد فاضل خان جو بہت قریب تھے شاہ جہاں کے، انہوں نے کیا۔ اس وقت اس کو بنانے کے لیے تقریباً 10 لاکھ یعنی 1 ملین روپے لگے۔ اس مسجد کا افتتاح 23 جولائی 1656 کو شاہی امام سید عبدالغفور شاہ بخاری کے ہاتھوں سے کیا گیا، جن کو بخارا ازبکستان سے شاہ جہاں نے دعوت دے کر بلایا تھا۔ ان کے ہاتھوں اس کا افتتاح ہوا، اور اس کے بعد سے یہ مسجد استعمال میں آئی۔ ہر جمعہ کو اس مسجد میں خطبہ مغل بادشاہ دیا کرتے تھے، اور وہ یہ بتاتے تھے کہ وہ شاہی بادشاہ ہیں اور ان کا ہی پاور ہے۔ اور یہ کسٹم بھی تھا کہ جہاں جہاں بھی مسلم رولرز تھے وہ فرائیڈے کو اپنا بیان کرتے تھے،
خطبہ دیا کرتے تھے۔ برٹش راج 1803 میں شروع ہوا۔ اس زمانے میں مغل بادشاہ تو چلے گئے لیکن یہ مسجد وہیں پر تھی، اور یہ مسجد شروع میں برٹش بھی اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ ایسی جگہ ہے جس کو لوگ روزانہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس کا خیال بھی رکھتے تھے، اس کا رینوویشن بھی کرتے تھے، اور جہاں ضرورت پڑے وہ برٹش لوگ اس کی مرمت بھی کیا کرتے تھے۔ شروع کے دور میں انگریزوں کی یہ مسجد میں سماجی اور سیاسی دونوں کام ہوا کرتے تھے، اور یہاں پر تھیولوجیکل اور فلاسفیکل ڈیبیٹس بھی ہوا کرتے تھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اندرونی حصہ، یہ سینٹرل محراب ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر اور 6 محراب ہیں، اور 7-8 کمانیں ہیں۔ بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ لال پتھر، سفید ماربل اور بلیک ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اس کو بنانے کے لیے۔ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے یہ۔ اس کا ممبر بھی یہاں پر سفید سنگ مرمر سے بنایا ہوا ہے۔ 1857 کے بغاوت کے بعد انگریزوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ 1857 کی جو بغاوت ہے یہ مسلمانوں نے جامع مسجد سے شروع کروائی ہے، تو اس لیے انہوں نے اس مسجد کو سیل کر لیا تھا، اور 1857 میں بہت سارے انگریز دلی شہر میں مارے بھی گئے تھے، اور تقریباً ان کو 1 سال لگا تھا سٹی پر قبضہ پانے کے لیے۔ تو جیسا ہی انہوں نے قبضہ پایا، انہوں نے جامع مسجد کو سیل کر دیا، اور لوگوں کو یہاں پر آنے سے منائی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ایک چھاونی کے طور پر، جہاں پر سکھ اور یورپین فوجی رہا کرتے تھے، کے استعمال کیا۔ 1862 میں جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ لوگوں میں بہت زیادہ بے چینی ہے، تو پھر انہوں نے مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کیا، اور اس کے بعد سے آج تک یہ مسجد جو ہے آباد ہے، لیکن اس میں کسی قسم کے سیاسی اور سماجی کام کی منائی تھی۔ اس کو کرنے کے لیے انگریزوں نے جامع مسجد مینیجنگ کمیٹی بنائی، جن کا کام تھا کہ اس مسجد میں کسی قسم کی سماجی اور سیاسی کارروائی نہ ہو۔ بعد میں اس کی مرمت کی، چونکہ مغل اپنے زمانے میں اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، بعد میں اس کا کوئی والی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ مسلم جو بادشاہ تھے یا راجا تھے، وہ وقت بے وقت یہاں پر مدد بھیجتے تھے۔ تو نواب آف رامپور انہوں نے 1,55,000 روپے 1926 میں دیے، اور نظام حیدرآباد کے انہوں نے 1,00,000 روپے اس کی مرمت کے لیے دیے۔ 1911 میں جب بہت زیادہ بے چینی پھیلی اور انگریزوں کے خلاف جو ہے آزادی کی مہم شروع ہوئی، تو اس کے بعد سے انگریزوں نے جامع مسجد پر بہت سخت پہرا لگوا دیا تھا۔ جب انگریز یہاں سے گئے 1947 میں، اس کے بعد 23 اکتوبر 1947 کو مولانا ابوالکلام آزاد نے اس مسجد کے ممبر سے ہی اپنی اسپیچ دی تھی، اور لوگوں کو درخواست کیا تھا کہ وہ یہیں پر رہے۔ اس مسجد کے امام عبداللہ بخاری بھی رہے۔ یہاں پر جمعہ کے دن اور عیدوں کے دن خاص طور سے بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ عربک کی لکھائی اور کاریگری ہے جامع مسجد کے اندر، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے 3 انٹری ہیں، ایک جو ہے مشرقی دروازہ جو آپ نے دیکھا، اور دوسرے 2 دروازوں سے عام لوگ آیا کرتے تھے، اور مشرقی دروازے سے شاہی خاندان اور بادشاہ آیا کرتے تھے۔ اس کا جو صحن ہے وہ بہت وسیع اور بڑا ہے، اس میں تقریباً 25,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بیچ میں وضو خانے کا ایک حوض ہے، جس کی لمبائی 17 میٹر اور چوڑائی 15 میٹر
ہے۔ اس کا جو پریئر ہال ہے جس کے اندر جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے وہ تقریباً 27 میٹر چوڑا اور 61 میٹر لمبا ہے۔ اس کے 2 مینار ہیں، دونوں مینار کی ہائٹ تقریباً 40 میٹر ہے۔ یہ دیکھیے مسجد کے اطراف کافی کمرشل بازار لگتے ہیں، آپ کو اس بازار سے ہوتے ہوئے جامع مسجد میں جانا پڑتا ہے۔ تقریباً 50 فٹ کی اونچائی پہ بنائی گئی ہے یہ مسجد، تو آسانی سے آپ کو دور سے بھی نظر آتی ہے۔ اس مسجد کے پہلے امام عبدالغفور شاہ بخاری تھے جو ازبکستان بخارا سے آئے تھے، اور انہی کی نسل آج بھی یہاں پر امامت کرتی ہے۔ ابھی جو یہاں کے امام ہیں وہ ان کی 13ویں نسل ہے جن کا نام ہے احمد بخاری 1، تو وہ آج تک اس کی امامت کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جامع مسجد کی تاریخ اور اس کے ساتھ میں جو ہے یہاں کے اماموں کی تاریخ بھی دی گئی ہے، تو بہت ہی خوبصورت اور بہت بہترین مسجد ہے یہ۔ صحن بہت نمایاں ہے، ہر جو ٹورسٹ اور سیاح آتے ہیں وہ دہلی میں جامع مسجد ضرور جاتے ہیں۔ جامع مسجد، لال قلعہ، چاندنی چوک، سنہری مسجد، یہ ساری چیزیں آس پاس ہی ہیں، تو آپ آسانی سے یہاں پر جا سکتے ہیں، اور ہر نماز کے وقت یہاں پر شاہی امام آتے ہیں اور امامت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ مسجد ایک اہمیت کی حاصل ہے اور ایک بہت اہم مقام رکھتی ہے ہندوستان میں بھی اور ساری دنیا میں بھی۔ اس کو بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور ضرور شیئر کیجیے۔